پہاڑوں کی بلندی پر چھپا وہ محل نہ صرف زمانے سے کٹا ہوا تھا بلکہ قسمت سے بھی۔ کہتے ہیں کچھ محل اپنی دیواروں میں صرف کہانیاں نہیں بلکہ محبتیں قید رکھتے ہیں، محبت اور ایک ایسا انتظار جو صدیوں پر پھیل گیا، اور ایک ایسا راز جو ہر رات ایک کھڑکی سے جھانکتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادی آلیانہ کی جس کے سیاہ لہراتے بالوں میں کوئی جن اپنا دل ہار بیٹھا۔ یہ عشق آسان نہ تھا کیونکہ ہر محبت قسمت سے نہیں، کبھی کبھی کسی جن کی ضد سے بھی بنتی ہے۔ جن، ایک شہزادی اور وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دور کے جنگلوں کے پار پہاڑوں کی گود میں چھپا ایک محل تھا۔ وہ محل خوبصورت تو تھا مگر اس سے زیادہ پرانا اور خاموش، جیسے اس کے اندر کئی راز قید ہوں۔ محل کی سب سے اونچی منزل پر ایک شہزادی رہتی تھی، اس کا نام آلیانہ تھا۔ آلیانہ بچپن سے محل کے اندر ہی رہ رہی تھی، اسے کبھی باہر کی دنیا دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ اس محل کے لمبے سنسان راہداریوں، کھڑکیوں اور کتابوں کا ساتھ تھا۔ اکثر شام کو اپنی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اپنے لمبے کالے بال کھول دیتی اور ہوا سے کھیلتی۔ ایک دن جب شام کے وقت آلیانہ اپنے بال سکھا رہی تھی تو محل کے سامنے والے جنگل کے ایک درخت پر بیٹھے ایک جن کی نظر اس کے کالے بالوں پر پڑی کہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جن نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر نہ ہٹا پایا۔ جن آلیانہ کے بالوں میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ روز آتا، چپ چاپ بیٹھتا، اسے دیکھتا۔ وہ نہ شہزادی کو آواز دے سکتا تھا نہ اس کے پاس جا سکتا تھا۔ محل کے ارد گرد کوئی طاقت تھی جو اسے اندر جانے نہیں دیتی تھی۔ شاید قسمت نے اسے بس دور سے دیکھنے کی ہی اجازت دی تھی، مگر وہ دیکھتا رہا۔ ہر دن، ہر رات برف پڑتی، بارش ہوتی، سرد ہوائیں چلتی تھیں، مگر وہ جن ہار نہیں مانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس شہزادی سے نہیں، اس کی تنہائی، اس کی خاموشی اور اس کے لہراتے بالوں سے عشق کر بیٹھا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس نے ہر طریقہ آزمانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ شہزادی کے قریب چلا جائے، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کئی راتیں، کئی دن بیت گئے مگر کچھ نہ بدلا۔ جن روز آتا، شہزادی کے بالوں پر اپنا دل ہارتا اور شہزادی روز اسے دیکھے بغیر چلی جاتی۔ ایک دن قسمت مہربان ہوئی، شہزادی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بال کنگھی کر رہی تھی کہ ایک بال ٹوٹ کر گرا۔ بال لہراتا لہراتا محل سے باہر چلا گیا جسے جن نے پکڑ لیا۔ اب شہزادی اور جن کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جن نے ایک لمحے کے لیے شہزادی پر قبضہ کرنے کا سوچا، مگر جیسے ہی وہ عمل کرنے لگا اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو صرف ایک کٹ پتلی ہو۔ یہ ایسی محبت نہیں چاہیے تھی۔ جن نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کا مزید انتظار کرے گا۔ ایک نہ ایک دن شہزادی ضرور باہر آئے گی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ شہزادی آلیانہ کے دل میں پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی پڑ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خواب میں درختوں کو دیکھتی، بارشوں کی خوشبو کو محسوس کرتی اور ایسے چہروں کے عکس جنہیں وہ جانتی ہی نہیں تھی، جیسے کوئی دور بیٹھ کر اسے بلا رہا ہو، خاموشی سے مگر شدت سے۔ ایک دن وہ محل کی راہداریوں میں گھومتی گھومتی ایک لائبریری میں آ گئی جہاں وہ گھنٹوں بیٹھی کتابیں پڑھتی تھی۔ اس دن اسے اس لائبریری میں ایک پرانا صندوق ملا۔ اس نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک پرانی چادر تھی جس پر کسی نامعلوم زبان میں الفاظ درج تھے، اور انہی الفاظ کو چھوتے ہی اس کے دل میں جیسے کسی نے جادو بھر دیا ہو۔ اس رات بغیر کسی کو بتائے وہ خاموشی سے محل سے باہر نکل گئی۔ جنگل کے کنارے بادلوں سے ڈھکی رات اور ٹھنڈی ہوا، شہزادی گھوڑے پر سوار خاموشی سے اس طرف جا رہی تھی جہاں اس کا دل اسے کھینچ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ جن جس نے صدیوں انتظار کیا تھا آج پہلی بار انسانی روپ میں تھا، ایک خوبصورت، سنجیدہ مگر آنکھوں میں اداسی لیے ہوئے نوجوان کی شکل میں، سفید کرتے میں ملبوس ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔
शहजादी अपने घोड़े से उतरी। कुछ दूर एक पुराना खुश्क दरख्त और इसके नीचे बैठा वो अजनबी। शहजादी ने पहली बार किसी गैर को देखकर दिल में खौफ सा महसूस किया, मगर अजीब बात ये थी कि वो डरी नहीं बल्कि दिल में एक अनजानी कशिश सी महसूस हुई। तुम कौन हो? शहजादी ने पूछा। अजनबी ने मुस्कुरा कर कहा, एक राही हूँ जो वक्त की राहों में भटक रहा हूँ। शहजादी खामोश रही। वो नहीं जानती थी कि वो वहाँ क्यों रुकी है, मगर जानना भी नहीं चाहती थी। कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज़। शहजादी ने खामोशी तोड़ी और कहा, ये जगह बहुत पुरानी लगती है। जिन ने जवाब दिया, और कुछ कहानियाँ बहुत पुरानी होकर भी जिंदा रहती हैं, बस सुनने वाला ना हो। अलियाना को उसकी बातों में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे वो किसी भूली हुई चीज को दोबारा महसूस कर रही हो। लेकिन उस लम्हे अचानक एक ठंडी लहर इसके जिस्म से गुजरी। उसे लगा जैसे आसपास कुछ और भी है, कोई साया, कोई नजर जो छुपी हुई है। मगर जब उसने देखा तो सिर्फ वही अजनबी था। मुझे चलना चाहिए। फिर कब मिलोगी? जिन ने आहिस्ता से पूछा। शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घोड़े पर सवार हुई और वापस महल की तरफ चल पड़ी, मगर दिल कहीं पीछे ही रह गया था। रात देर तक वो करवटें बदलती रही। उस अजनबी की बातें, उसकी आंखें, वो खामोशी, सब कुछ उसे सोने नहीं दे रहा था। दिल कह रहा था कि वो महज एक इंसान नहीं था, कुछ और था उसमें, कुछ बहुत पुरस्कार। और दूसरी तरफ जिन वहीं बैठा, आंखों में उदासी लिए शहजादी के बारे में सोच रहा था। शहजादी तो लौट गई, मगर इसकी खामोशी में अब एक अजनबी की आवाज़ गूंजने लगी है। एक पहली मुलाकात जिसने सदियों पुराने इंतज़ार को नया रंग दे दिया। पर क्या वो जानती है जिससे वो मिली है वो इंसान नहीं? तैयार रहें, कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं, जादू, खौफ और तकदीर की जंग बनने वाली है। एपिसोड 2 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।